ایک گھونٹ پانی کی کیا حیثیت ہے، ایک کھجور کی کیا حیثیت؟ ان بھی دیکھو جی، دودھ بھی بعض کو ملتا ہے بعض کو نہیں ملتا، کھجور بھی بعض کو ملتی ہے بعض کو نہیں ملتی، پانی تو ہر ایک کو مل جاتا ہے، پانی تو ہر ایک کو مل جاتا ہے۔ جو فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں، رحمت حق بہانہ میں جویت بہانہ میں، اللہ کی رحمت کا بندے کو بخشن واسطے بہانے تلاش کر دی۔ یہ بھی بہانہ ہی ہے نا بھی، گھٹ پانی سے نہ روزہ افطار کروا دو تو پھر بھی اتنا ثواب پا۔ ومن اشبع صائما، اللہ اکبر، اور وہ بندہ جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، کسی روزے دار کو، آئے سقاہ اللہ من حوضی شربتا، اللہ پاک اس کو میرے حوض سے، حوض کوثر سے پانی پلائے، میرے حوض کوثر سے اس کو اللہ تبارک و تعالی جام پلائے گا۔ لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ، جس کو میرے حوض کوثر سے پینا نصیب ہو گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اس کو یہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَفْضَلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے، اَفْضَلُهُ رَحْمَةٌ، کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ویسے ہی بات بنائی ہوئی ہے، میں تمہارے سامنے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور درمیانہ حصہ مغفرت، یہ بخشش، درمیانہ حصہ، درمیانہ ہفتہ بخشش کا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غفر اللہ لہو، کیا بات ہے اللہ پاک کے کرم کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی انتہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے غلاموں پر، اپنے ملازموں پر، اپنے متحدوں پر نرمی کر دیتا ہے ماہ رمضان میں، ماہ رمضان میں نرمی کر دیتا، یعنی ان سے پھر سخت کام لینا چھوڑ دیتا ہے، ان کو پھر سخت ڈیوٹیاں نہیں دیتا، نرمی کر دیتا ہے اپنے ملازموں پر۔ جو بندہ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں، اس مہینے کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا، غفر اللہ لہو، اللہ اس کو بخش دیتا ہے، جو اپنے متحدوں پر نرمی کر دیتا، اپنے غلاموں پر نرمی کر دیتا۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے اس کو آزاد کر دیتا، اس کی دوزخ کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو جنتی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ عمل جو اپنے ملازموں پر نرمی کر دیتا ہے، اپنی متحد، یہ گھر والے جو ہوتے ہیں، یہ بھی متحدی ہوتے ہیں نا، جو سربراہ ہوتا ہے گھر کا، وہ کام میں، معاملات میں اگر نرمی کرے تو یہ بخشش کا بہانہ ہے، اس پر بخشش ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ بزرگوں کی بات میں کئی دفعہ سناتا ہوں، شریعت کی پابندی اور حضور کی حدیثوں پہ عمل کرنا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو صوفیاء کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ان کو زیادہ توفیق ہوتی ہے۔ میں اپنے والد صاحب کی بات سناتا ہوں، میں نے بڑی دفعہ سنا، ماہ رمضان میں بچہ تھا بالکل،
والدہ سے، بڑے بھائی سے وہ یہ بات کرتے ہوتے تھے، بھائی ماہ رمضان آ گیا. ایک دفعہ تو مینوں یاد ہے، سون کا مہینہ سی تے منجی لگتی پیچھے ذمہ دارا تے فرمان لگے کام دی سختی دی وجہ سے روزہ نہ چھڑنا، کام نہ ہوئے تے میں آپے کر لیساں، تساں روزہ رکھنا ہوئے گا، حرام کریا روزہ رکھ کے، کم میں آپے کر لاں کہ تسی نہ روزہ نہیں چھڑنا، روزہ ضرور رکھا جے تے کم نہ ہوگے تے نہ کرے. تو یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات کی قدر ہے وہ پھر قدر کرتے ہیں، وہ پھر پا بھی لیتے ہیں. اللہ اکبر. وعن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ داخل شہر رمضان، جب ماہ رمضان آ جاتا، اطلق کل اسیر وَأُوتِيَ كُلُّ سَائِلٍ، نبی کریم علیہ السلام قیدیوں کو رہا فرما دیتے تھے اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے. کہ نبی کریم علیہ السلام اس مہینے کی قدر اس طرح کرتے تھے کہ آپ قیدیوں کو، اور نیچے اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی پر ظلم کر کے آتا تھا، یعنی جو مطلب یہ ہے کہ اس قابل ہوتا کہ اس کا جرم معاف کر دیا جائے، آپ اس کو رہا فرما دیتے تھے. اب جو کسی پر ظلم کر کے آیا اس کے لیے تو یہ بات نہیں تھی. بہرحال یہ تھا کہ آپ جو مطلب بعض قیدیوں کو آپ جو جس کی قید مطلب تھوڑی رہ جاتی اس کو رہا کر دیتے، تو آپ یہ، اور پھر اوتیا کل سائل، ہر سائل کو آپ عطا فرماتے. آپ تو سمجھتے حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ لفظ لا جو ہے نا یہ حضور کی زبان پر نہیں آتا تھا. مثلا اگر کسی نے کوئی چیز مانگی ہے نا، حضور سے کوئی چیز مانگی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا، اس کو عطا کی ہے. ایک دفعہ آپ نے کچھ مال آیا، صدقات و خیرات آئے یا مال غنیمت آیا، آپ نے صدقات و خیرات میں ہوں گے کیونکہ مال غنیمت تو صرف فوجیوں کو دیا جاتا ہے، تو آپ نے صبح وہ رکھ دیا، مسجد میں پلٹوا لیتے تھے اور پھر وہ تقسیم فرماتے تھے. تو مغرب کے وقت ایک شخص آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں حاجت مند ہوں، میری حاجت اتنی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو میں سارا جو آیا تھا میں تقسیم کر چکا ہوں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی ڈر ہے میں جہاں جاؤں؟ آپ بے شک تقسیم کر چکے ہیں، لیکن میں اب کیا کروں، مجھے عطا فرمائیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بازار چلا جا، جس دکاندار سے جتنا سودا تجھے مطلوب ہے لے لے، میں چکا دوں گا جب میرے پاس آئے گا. اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو خالی نہیں موڑا. اللہ اکبر. تو حضرت المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس، آپ نفلی روزے رکھتی تھی نا، یہ نفلی روزے کی بات ہے، اس گھرانے کے سخاوت کی بات کر. آپ کی خادمہ وہ بولی، اس دن آپ کے پیسے آئے جو آپ کو ملتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد، جو خلیفہ وقت کی طرف سے ازواج مطہرات کا خرچہ آتا تھا، وہ آئے، وہ تقریباً 10,000 درہم تھے، اتنا درہم یا دینار جو کچھ بھی تھا. آپ نے فرمایا فلاں جگہ یتیم بچی ہے اس کو بلاؤ، وہ لے گئی، بیوہ عورت ہے اس کو بلاؤ، وہ لے گئی، فلاں غریب ہیں ان کے یہاں. آپ نے سب کر دیا، تقسیم کر دیا سب. مغرب کا وقت قریب ہونے والا تھا، تو خادمہ نے عرض کی کہ ام المومنین
آپ کا روزہ ہے، افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں، اتنا کچھ تقسیم کر لیا، کچھ رکھ لیتی۔ آپ فرماتی ہیں تم پہلے یاد کرا دیتی تو رکھ لیتی۔ ہائے، اللہ کو راضی کرنے میں اس قدر وہ مغل لوگ تھے کہ اپنا خیال ہی نہیں تھا۔ آپ فرمائیے، آپ فرمایا کچھ مجھے یاد کرا دیتی تو میں کچھ افطاری کے لیے رکھ لیتی۔ ہاں جی، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میری منہ میں نے بھی کچھ کھانا ہے، لوگوں کو دے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ وان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنۃ تزخرف لرمضان من راس الحول۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت پورے سال کے لیے سجا دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ قال فاذا كان اول يوم من رمضان حبت الريح تحت العرش من ورق الجنت على الحور العين۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت میں ہوا چلتی ہے جو حوروں کو لگتی ہے۔ فَيَقُلْنَا یا رب اجعل لنا من عبادك ازواجا تقربهم اعیننا وتقرب اعینهم بنا۔ وہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا جنت کی حوروں کو مست کر دیتی ہے۔ اس حال میں وہ حوریں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اپنے لطف و کرم سے یہ جو تیرے روزے دار بندے ہیں ان کو ہمارا شوہر بنا دے۔ حوریں جنت میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ یہ جو تیرے بندے ہیں نا، جو روزے دار تیرے بندے ہیں، ان کو ہمارا خامن بنا دے۔ اللہ اکبر۔ روزے دار کتنا خوش نصیب ہے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، دوزخ سے آزادی ملتی ہے، برکتیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ من رمضان۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخری رات ماہ رمضان کی میری امت کی بخشش ہو جاتی۔ قیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر، یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہے؟ قال ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ لیلۃ القدر جو برکت والی رات ہے یہ اس رات کی بات ہو رہی ہے کہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا، اس کو بخشش ہو جاتی، اس رات کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فضیلت الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے، یہ آخری رات ہے اور اس لیے اللہ پاک یہ کرم فرماتا ہے کہ کیونکہ جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس پر اس کو مزدوری عطا کی جاتی ہے، اس کی مزدوری عطا کی جاتی ہے۔ تو چونکہ ماہ رمضان میں روزے رکھے ہیں روزے داروں نے اللہ کی رضا کے لیے، تو آخری رات اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دو حدیثیں ہم شہری کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، تھوڑے سے مسائل بھی بیان ہو جائیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تسحروا فإن فی السحور برکت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعنی سحری کے وقت کھانا کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. دیکھو بندہ کھاتا ہے تو اپنا پیٹ بھرتا ہے، لیکن یعنی جو طبعی فائدے ہوتے ہیں وہ تو کھانے سے ہوتے ہی ہیں، لیکن روحانی فائدے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھ دیے اور حضور نے حکم فرما دیا کہ سحری کے وقت کھانا ضرور کھایا کرو کیونکہ اس کھانے میں اللہ پاک نے برکت رکھ دی ہے. وان عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے. اہل کتاب سحری نہیں کھاتے تھے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے کہ ہمیں سحری کا حکم دیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے اور یہودیوں کے روزے میں یہ فرق ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں. وعن سالم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر. متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک افطار جلدی کرتی رہے گی. یہ مسئلہ بڑا سمجھنے کے قابل ہے. میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک افطار جلدی کرتی رہے گی. وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ افطار کر لے. افطارے میں جلدی کے الفاظ سے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات آ جائے، رات کا ذکر دن پہلے تھا نا، رات بعد میں آئیے، اب دیر ہی نا، دن پہلے حضور نے فرمایا جب رات آ جائے افطاری کے معاملے میں. مطلب یہ ہے کہ جب سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے. علماء حدیث فرماتے ہیں کہ سورج کے لیے شریعت میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے غیوب، ایک ہے غروب. ایک ہے سورج کا غائب ہونا کہ اب نظر نہیں آ رہا، غیوب اور ہوتا ہے غروب اور ہوتا ہے. روزہ افطار اس وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور اس کی بڑی علماء نے تحقیق کی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہماری عام اذانوں سے ہماری اذان پوری مطلب یا ہمارا اعلان جو ہے افطاری کا وہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے. الحمدللہ جو علماء حق نے تحقیق کی ہے، یعنی یہ ہمارے پاس جو نقشہ ہے نا، یہ لاہور میں جو مفتیان کرام ہیں جنہوں نے حدیث کی روشنی میں قرآن مجید میں بھی سفید دھاگا تے سیاہ دھاگا، سیاہ ڈورا ادا ذکر آیا ہے. اب یہ مفسرین جانتے ہیں کہ سیاہ دھاگا کس نو. ہاں جی، تو جب نبی کریم یہ سمجھائے بغیر تو صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آتی. من الخیط الابیض من الاسود من الفجر، یہ الفاظ جب نازل ہوئے نا جی،
تو صحابہ کرام دھاگے لے کے بیٹھ گئے کہ بھلا کس وقت دھاگا نظر آتا ہے، تو جب نظر آیا تو سمجھے گے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ دھاگا نہیں ہے، وہ اس طرف سے سفیدی ظاہر ہوتی ہے، یعنی مشرق کی طرف سے سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اللہ نے اس کو دھاگا قرار دیا۔ تو سمجھایا بغیر تو صحابہ کو بھی نہیں سمجھ ہوگی تھی نا۔ تو یہ اصل میں جب مفتیان کرام نے، اب لاہور کے جو مفتیان کرام ہیں، یہ جو نقشہ ہمارے گرد و نواح میں ہے، اس میں انہوں نے مطلب ہر دن کا انہوں نے لکھا ہے کہ آج اس تاریخ کو مطلب اتنے بج کر اتنے منٹوں پہ سورج غروب ہوگا۔ اب جب سورج کا غروب ہونا انہوں نے لکھا ہے نا، تو ساتھ انہوں نے فتویٰ یہ بھی دیا ہے کہ لاہور میں بھی جب سورج غروب ہوگا تو 5 منٹ بعد میں اذان ہوگی، غروب ہونے کے 5 منٹ بعد۔ یہ 5 منٹ کوئی تاخیر اور کوئی دیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے گھڑی بعض دفعہ آگے پیچھے ہوتی ہے، احتیاط ہے، گھڑی آگے اس نے پہلے ہی دکھا دیا ہے، ہاں جی، تو مسئلہ ایسا ہو کہ مطلب ابھی سورج غروب نہ ہوا ہو تو گھڑی بول گئی ہو تو روزہ جناب مطلب بندے افطار کر لیں۔ اس لیے دوسرے علاقے جو ہیں، اب ہمارا کراچی کا ہم سے ایک آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو اس واسطے ہمارا اور لاہور کا تھوڑا سا فرق ہے، تو تھوڑا سا انتظار۔ یہ جو مکروہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مکروہ ہے روزہ دیر سے افطار کرنا، وہ جب ستارے مکمل طور پہ نظر آ جائیں اس وقت کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ چھوڑ دیا تو روزہ خراب ہو گیا، لہذا پورا جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے، پھر فرمایا جب سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے تو اس وقت افطار کیا کرو۔ بہت فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے ماہ رمضان کی، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے فرض کی ہیں۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے نا، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بچے کو اطلاع آنا شروع ہو جائے، یا بچہ 14 سال عمر کا ہو جائے، 14 سال کا ہو جائے، تو اس پر اللہ کے سارے حکم لاگو ہو جاتے ہیں۔ روزہ نہ رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب علماء فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بچہ نابالغ تھا، روزہ اس نے نہیں رکھا تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ دن میں اب 8 بجے 9 بجے یہ ثابت ہو گیا کہ بچہ بالغ ہو چکا ہے، یعنی اس کو اطلاع ہو گیا، کوئی ایسی ظاہر ہو گئی ہے اگر صورت جس سے پتہ چلا کہ بچہ، تو علماء نے فرمایا کہ اب اس دن روزہ تو اس کا نہیں ہے، لیکن وہ کھانا پینا ترک کر دے ماہ رمضان کے احترام میں، کھانا پینا وہ چھوڑ دے، شام تک نہ کھائے کچھ، اگلے دن روزہ رکھے۔ احترام ہے ماہ رمضان کا۔ یہ جو کسی بیماری کی وجہ سے بھی روزہ وغیرہ نہیں رکھتے، ان کو ظاہر سینہ تان کر باہر کھانا پینا جو ہے نا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ باہر جو کھاتے پیتے ہیں یہ ماہ رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا باعث بنتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا